بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے ہم اپنا اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ لاہور لرننگ فورم جو کہ ایک پروڈکٹ ہے سی او کلب اور مینجمنٹ ہاؤس کا. یہ ہمارا ریگولر فیچر ہوا کرتا تھا. کچھ عرصہ ہم نے بریک کیا, 1 مہینہ کوارنٹائن چل رہا تھا. یہ کووڈ-19 کا سیزن چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے, آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. یہ دعا میں کے لیے آخر پہ مانگتا ہوں. آج میں پہلے مانگ رہا ہوں. تو ایک آج کا سیشن جو ہے ایک خوبصورت سے ایک شعر سے شروع کروں گا اس کا آغاز کہ نازیات کے پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. تو یہ ایک غم کی جو ایام ہے, تکلیف درد ہے, تو ہم نے اس کو کیسے پینا ہے, اس کے لیے آج کا جو سیشن میں آج ہمارے 3 گیسٹ ہم نے آج بلائے ہیں. جو مینیجنگ ان ٹیسٹنگ ٹائمز کا جو ہمارا ٹیم ہے, سب سے پہلے تو ہمارے ایک سینئر جو ہمارے سی او ہیں, دوست ہیں, اور ان کی کمپنی کا نام بھی ہمارے اس ٹاپک سے ملتا جلتا ہے, وہ حمید کے لطیف صاحب. سر ویلکم ٹو مینجمنٹ ہاؤس اینڈ دس ٹیسٹنگ ٹائمز اینڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کوئی اس میں سے اس کا انالیسس کر کے کیا اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہمارے اور دوست ہیں کامران صاحب فرام یو اے ای سے آئے ہیں. ماشاء اللہ فارماسیوٹیکل میں ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ, ڈرائیو کے ساتھ اور بڑے اداروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. تو ویلکم کامران ٹو مینجمنٹ ہاؤس. ہمارے تیسرے دوست ہیں, بہت ہی پیارے اور بہت خوبصورت انسان ہیں اور ہمارے بیٹی بھائی ہیں, اپنا خالد صاحب ویلکم ٹو مینجمنٹ ہاؤس. خالد صاحب ماشاء اللہ ایک گروپ چیف ہیں, گروپ ہیڈ ہیں کمپلائنس کے بینک آف پنجاب میں, نیب کے ساتھ اور بڑے بڑے سرکاری اداروں کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو آج ہم سے 3 سے 20 وسڈم حاصل کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پاس تھرو دس ٹیسٹنگ ٹائم. سب سے پہلے میں اپنا کوشچن سر آپ سے کرتا ہوں. کامران بھائی, آپ ہمارے دور سے آئے ہیں, اس لیے میں اپنا پہلے آپ سی سی ایل فارماسیوٹیکل میں بھی آپ نے کام کیا ہے ایز اے ڈائریکٹر, سینئر پوزیشنز پہ کام کیا. تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں 1 آدھا منٹ میں بالکل بتائیے گا, کیونکہ ہمیں وقت کی جو ہے نا قیمت کا احساس ہے. اور پھر بتائیے کہ ہاؤ وی کین مینیج this crisis, especially through these difficult times, business and as well as self. Over to Kamran. Good afternoon, everybody. Assalamu alaikum. Thoda sa ujha kar. Good afternoon, everybody. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. جیسے جہاں صاحب نے بتایا, my name is Kamran Atif, working as a Chief Operating Officer in UAE at CAM and Medicine Pharmaceutical. اس سے پہلے میں CCL Pharmaceutical میں تھا, ڈائریکٹر ریگولیٹری R&D اینڈ ڈائورسیفیکیشن. جو کرونا کی کرنٹ سچویشن ہے, یہ نومبر 2019 میں میڈیکل انٹیلیجنس آف US نے آئیڈینٹیفائی کی کہ وہاں میں ایک نیا وائرس آیا ہے جس کا پوٹینشیل ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے, لیکن اس کو اس طرح سے سیریس نہیں لیا گیا. یہ کمیونیکیٹ نیٹو میں, اسرائیل میں, باقی میں ریٹن فارم میں ہوا. پھر چائنا نے اس کو بعد میں دسمبر میں آئیڈینٹیفائی کیا, دیر سم سیریس پرابلم, دیر ٹوک 1 or 2 months. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو اس میں مائل سٹون آیا وہ مارچ 11 کو آیا, جب WHO نے اس کو پینڈیمک اناؤنس کیا. تو نان میڈیکل آڈینس کے لیے میں بتانا چاہوں گا, ایپیڈیمک اینڈ پینڈیمک میں ڈفرینس یہ ہے کہ ایپیڈیمک ایک خاص پاپولیشن پہ ایک خاص ایریا میں ہوتا ہے, اور پینڈیمک جو ہے پورے کنٹری میں یا گلوبل ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ پھیلتا 210 کنٹریز اور آئی لینڈس تک گیا ہے. اس کے بعد مور دین 2 ملین پیپل اس میں افیکٹ ہوئے ہیں, اور آلموسٹ مور دین 150,000 ڈیتھ ہو چکی ہیں, اور ریکوری ریٹ بھی بہت اچھا ہے, 600,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں ریکورڈ بھی ہو چکے ہیں. لیکن سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے, سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا اٹلی پہ ہوا ہے 8%, پھر چائنا پہ 4%, USA 2%, UAE ساؤتھ کوریا, یہ کنٹریز جو ہیں لیس دین 1% ہے. UAE کی میں چند ایگزامپلس دینا چاہوں گا کہ انہوں نے کیسے کنٹرول کیا ہے. اس کے بعد میں انڈسٹری میں ہم ٹیسٹنگ ٹائم پہ کیسے فوکس کر سکتے ہیں. UAE نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں بہت زیادہ اچیومنٹ کی ہیں, اس لیے انہوں نے جو اپنا کوارنٹائن آئسولیشن کا سسٹم کیا ہے اس کو پرمٹ سے لنک کیا ہے. آپ کو ایک ایپ دی گئی ہے, اس سے آپ کو ایک پرمٹ لینا ہے. آپ اگر باہر جانا چاہتے ہیں, یہ پرمٹ 72 آور کے لیے ویلڈ ہوتا ہے, اور یہ ریڈار کے ذریعے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں, کسی روڈ سے جا رہے ہیں, تو ریڈار آپ کی نمبر پلیٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا, نمبر پلیٹ سے آپ کو موبائل ڈیٹیکٹ ہوگا, اور اگر آپ نے وائلیشن کی ہے تو امیڈیٹلی آپ کو فائن ہو جائے گا. اور اگر آپ نے گاڑی کے اندر ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تو آپ کو 1000 درہم کا فائن ہوگا. تو یہ ساری ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ
لاک ڈاؤن کو اسٹرکٹ کرنے کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں. اب ہم اپنے مین پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اس ٹیسٹنگ ٹائم میں ہم نے کیا کرنا ہے. میں انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہوں گا سب سے امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن. بہت سارا ہمارا اسٹاف ہوتا ہے جو مینوفیکچرنگ میں ہوتا ہے, پروڈکشن ایریاز میں ہوتا ہے, وہ اس طرح سے نیوز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ نیوز الرٹ نکالیں کہ کیا چل رہا ہے, کیا پریکاشنس لینی ہے, سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, آپ کا ڈیلی ٹیمپریچر مانیٹر ہونا ہے, آپ اپنے ہاتھ کو بار بار دھوئیں, 20 سیکنڈ کے لیے ڈس انفیکٹ کریں, اور اگر کسی کے باڈی ٹیمپریچر ہائی ہے تو اس کو آپ اسی وقت چھٹی دیں, ٹھیک ہے, اور اس کو میڈیکل ٹیسٹنگ کے لیے انکریج کریں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اٹ از ہائی ریکوری ریٹ, سو وی شوڈ ناٹ بی شائے ٹو گو ٹو ڈاکٹر. کمیونیکیشن کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ پازیٹیو کلچر ہے. یہ ہمارے لیے ٹیسٹنگ ٹائم ہے اور یہ انشاءاللہ پاس ہو جائے گا, تو ہمیں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کے ساتھ جو بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے, کوآپریٹ کرنا چاہیے اپنی کمپنی کے ساتھ بھی اور اپنی اتھارٹیز کے ساتھ. تو پازیٹیو کلچر کے بعد تھرڈ نمبر پہ میں کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کو بچا کے رکھیں. ریسورسز ود ان کمپنی ہیں یا ریسورسز ایٹ ہوم ہیں. تو کمپنی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو کمپنی کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں. یا تو اگر ان کی سیل 30 to 50% ڈاؤن ہے تو وہ کیا کریں, امپلائی کو ٹرمینیٹ کر دیں, یا پھر دوسرا ہے کہ سیلریز کو ریڈیوس کیا جائے. بہت ساری ایگزامپلس ہمارے پاس گلوبل بھی ہیں, لوکل بھی ہیں. لوکل اگر میں ایگزامپل دینا چاہوں تو نیٹسو نے کیا ہے سیلری ریڈکشن. آپ نے سیدھا نام ہی لے دیا ڈائریکٹ ہے, بیکاز اٹس آن دا سوشل میڈیا آلریڈی. اور سلیم گوئی صاحب کے آلریڈی اس پہ انٹرویوز بھی آئے ہیں, بہت لوگوں نے انکریج بھی کیا ہے. دیکھیں اگر آپ نے بزنس کو سسٹین کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک ٹف ڈیسیژن. یا پھر 600 500 آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا بہت ساری کمپنیز نے لے آف کیے, یا تو لے آف کر دیں یا سیلری ریڈیوس کر کے سب کے ساتھ وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اگر کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ 30 to 50% اس کی سیل ڈاؤن ہو رہی ہے تو وہ کتنا برداشت کرے گی. اور بہت ساری کمپنیز کو ابھی جو رسک مینجمنٹ کرنا ہے وہ ٹل دسمبر کرنا ہے, کیونکہ وی ڈونٹ نو دا سچویشن. یو ایس اے میں بہت ساری کمپنیز اور بہت ساری یونیورسٹیز کہہ رہے ہیں ہم تو اگلے سال سے بزنس اسٹارٹ کریں گے. انٹرنیشنلی وی ہیو اے لاٹ آف ایگزامپلس. ایسٹی لاڈر ہے, انہوں نے سیلریز کم کی ہیں, لوریال نے کی ہیں. اس کے بعد میں کہوں گا ہمیں کریٹیوٹی پہ آنا چاہیے. کریٹیوٹی جو ہے اڈاپٹیبلٹی اینڈ ایجلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ٹیسلا جو وینٹیلیٹر بنائے گا, فراری وینٹیلیٹر بنائے گا, پراڈا جو ہے وہ ماسک بنائے گا, پراڈا ماسک بنائے گا, گوچی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے لیے پی پی بنائے گا. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ سچویشن کیسے شفٹ ہو رہی ہے, ہمیں کس بزنس میں آنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ڈس انفیکٹنٹ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, لوریال نے بھی لانچ کر دیا ہے انٹرنیشنلی, اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں. تو کریٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. لاسٹ پہ میں کوئکلی کہنا چاہوں گا ہم اپنے پرسنل اور پروفیشنل آبجیکٹیوز بنائیں. پرسنل میں جس طرح سے اپنا ویٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں, آپ کوئی اور آبجیکٹیو بنا سکتے ہیں. پروفیشنل میں آپ بک ریڈنگ ہے, یوٹیوب پہ نیو ویڈیوز دیکھیں. اگر میں اپنی ایگزامپل دوں تو پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل لکھا بزنس ایکسیلنس پہ, اچھا, انہی 3 to 4 ویکس میں, اور وہ یو ایس اے کے ایک انٹرنیشنل جرنل میں ایکسیپٹ ہوا. بیفور آئی ڈونٹ ہیو اے ٹائم آئی کوڈ ناٹ رائٹ. میرے بڑے عرصے سے ذہن میں تھا کہ میں ایک آرٹیکل لکھوں, ایک بک لکھوں. Now we have a time and I can write. تو میں اسی طرح سے کہوں گا آپ اپنے پرسنل اور پروفیشنل آبجیکٹیوز بنائیں, ان پہ کریں, اور جو 4 پرنسپل بتائے ہیں انڈسٹری کے لیے میرے دیز آر ویری امپورٹنٹ. زبردست, ایکسیلنٹ. کامران حمید صاحب, کوشچن اگین جنہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کامران نے, کہ یہ لاک ڈاؤن ہے, بریک ڈاؤن نہیں ہے. اس میں آپ کا امیجینیشن کا بریک ڈاؤن نہیں ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہے. اس میں لرننگ, کریٹیوٹی اور یہ جو پازیٹیوٹی ہے اس کا لاک ڈاؤن نہیں. آپ اپنا بتائیے کہ ٹیسٹنگ ٹائمز میں آپ کی کمپنی کی کیا اسٹریٹجی رہی, آپ کی پرسنل لیول پہ آپ نے کوارنٹائن کیسے گزارا, اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاء اللہ, بڑی کامران صاحب نے بڑی اچھی انسائٹ دی ہے. اس میں آئی ووڈ ڈائریکٹلی لائک ٹو فوکس آن ون تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی فوکس ٹو دا پاکستانی کمیونٹی اینڈ پاکستانی بزنسز. دیکھیں جی, ایفیشینسی لیولس جو ہے نا ہماری, وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ. ہم ایز آرگنائزیشنس اینڈ ایز انڈیویژولس, مے اٹ بی آور امپلائیز اور دا پیپل گیونگ ڈائریکشن ٹو آرگنائزیشنس, ہمیں ایفیشینسی لیولس کو بڑھانا پڑے گا, اینڈ وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ. آئی بلیو کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ بہت ہے. اس ٹیلنٹ کو رستہ دکھانا, اس کو صحیح کریٹو طریقے سے یوٹیلائزیشن پر لے کے جانا, چینلائز کرنا, دیٹ از دا ہول تھنگ. اور یہ کوئی اتنی ڈپریشن یا اتنی
ڈرنے کی بات نہیں ہے. اس طرح کے حال دنیا میں پہلے بھی بڑی دفعہ آئے ہیں. ہاں ہماری زندگیوں میں پہلی دفعہ آیا ہے. یس ان آور لائف دس از دا فرسٹ ٹائم. مگر پہلے بہت بہت بڑے ٹرائنگ ٹائمس آئے ہیں اور انسانیت اس میں سے نکلی ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ اینی تھنگ نیو. وی نیڈ ٹو سی کہ کیا کیا گیا. دیکھیں اگر ہم ایفیشنسی لیولس کی بات کریں, آج میری اور آپ کی آرگنائزیشن میں ایفیشینٹ لوگ بھی ہیں اور میڈیوکر ایفیشنسی والے بھی ہیں اور چند لو ایفیشنسی والے بھی ہوں گے. اب واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ہم ایوریج ایفیشنسی کو اوپر لے کے آئیں, موٹیویٹ کریں, کریٹیوٹی ڈالیں اور ways to bring them up, motivate them. اب what we are having in our organization, دن میں 1-2 دفعہ تو میں خود I am giving talks to my team and encouraging them to motivate each other. جہاں پر آن لائن بھی چل رہی ہیں, کچھ تھوڑے سے لوگوں کی جب ضرورت پڑتی ہے بھی even get them together, تاکہ ہماری we have a laboratory اور ہماری زیادہ ٹیسٹنگ ہوتی تھی ٹیکسٹائلس کی, لیدر کی اور انوائرمنٹ کی. تو جیسے یہ سچویشن آئی پینڈیمک کی تو وی ریئلائز کہ بھئی ہمارے پاس اکوپمنٹ اور ایکسپرٹیز سارا کچھ ہے. نان ووونس کی ہم ٹیسٹنگ پہلے کرتے نہیں رہے, سینیٹائزرس کی ہم ٹیسٹنگ کرتے نہیں رہے, بٹ دس از این اپرچونیٹی اینڈ وی کین پلے اے رول. اور مارکیٹ کے اندر سب اسٹینڈرڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ. وہ جو تھیلا جس میں آپ جوتے کا ڈبہ ڈال کے لے کے جاتے تھے, لوگوں نے اس سے سرجیکل سوٹس بنا کے مارکیٹ میں بیچنے شروع کر دیا انفارچونیٹلی. اب امیجیٹلی وی جمپڈ انٹو دیٹ. ہم نے ڈیزائن سے لے کے فیبرک کوالٹی, ایون دا پیپل ہو آر میکنگ دا فیبرک, ان فیکٹریز کو بھی ہم نے پور سائز آئیڈینٹیفائی کر کے کہاں کہاں ایشوز ہیں, ویئر یو نیڈ ٹو ورک. اینڈ الحمدللہ ہیٹس آف ٹو مائی ٹیم. الحمدللہ میری ٹیم نے بڑا ڈائنامک کام کیا اور انہوں نے بڑی زبردست ڈیولپمنٹ کی. ہم نے پوری گائیڈ لائنس کو 5 صفحے کا ہم نے پوری گائیڈ لائنس پی پی ایز بنائی اور وہ ہم نے شیئر کی, اوپنلی شیئر کی. اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو فیس ماسک بنا رہی ہیں ان کی پروڈکٹ میں سبسٹینشیل امپروومنٹ آ گئی. الحمدللہ وی آر ویری ہیپی اباؤٹ دیٹ. دیر آر لاٹ آف پیپل ہو ہیو امپرووڈ دیئر پروڈکٹس. اب جیسے ہینڈ سینیٹائزر تھا, جب ہم نے اس کی الکوہول پرسنٹیج ایز پر WHO اینڈ FDA وہ 80%, 75 to 80% ہونا چاہیے. تو جو پروڈکٹس پاکستان میں مل رہی تھیں وہ 30% سے شروع ہو جاتا اور میکسیمم وہ 55-60 پر آگے ختم ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارے پاس ایک اکوپمنٹ ایسی تھی کہ جس کے مینوفیکچرر نے ہمیں ای میل بھیجی کہ یو کین یوز دس مشین, you can use this machine as per WHO guidelines for this test which is accepted by FDA. اور on that principle ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے اس کو دیکھا. This was something جو ہم روٹین میں نہیں کر رہے تھے. تو الحمدللہ ایون our front end technicians played a key role. اور وہ immediately, instantly, وہ چند گھنٹوں میں ہم نے اس کے ریزلٹس دینے شروع کر دیے. بہت سارے پیٹی وینڈرز, بہت بڑی آرگنائزیشنز کی نہیں ہم بات کرتے, چھوٹے وینڈرز جو بنا چکے تھے, جن کی پروڈکٹس وہ ڈسٹروائے ہونے کے قریب تھی, انہوں نے اپنی پروڈکٹس کو امپروو کرنا شروع کر دیا. ریشو پرسنٹیج, ناؤ دے گیٹ ٹو نو کہ بھئی ہماری کیا پرسنٹیج ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ وی نیڈ ٹو انکریز آر ایفیشنسی اینڈ وی نیڈ ٹو چینلائز آر ریسورسز ٹو نیو ایونیوز. دیکھیں اگر ہم سوچتے ہیں کہ جیسے میں پہلے کام کرتا تھا, جس دن یہ لاک ڈاؤن فلی کھلے گا میں ویسے ہی جا کے کام کروں گا, سر آئی ایم سوری دیٹ بس ہیز گون. وہ گاڑی چلی گئی ہے, وہ جہاز اڑ گیا ہے. اب ناؤ یو ہیو ٹو چینج. There is going to be a new vehicle waiting for you and you are going to create that new opportunity. اب اس کے اندر سارے بزنسز, ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایون our انڈسٹریز کہتے تھے ہمارا تو جی ایسا چلتا ہے جی, ہم تو اس لیول کا کام کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم ٹیسٹنگ کے لوگ ہیں, ہمارے سامنے تو بہت ساری چیزیں کھل کے آ جاتی ہیں. تو اگر کبھی ویسے آپ کسی کو ویسے ہی سوشلی ریکمینڈ کریں یار یہ تو آپ امپروومنٹ کر سکتے ہو, نہیں یار ہمارا چلتا ہے. اب such people will have a difficult time. But the opportunity is there, guidelines are there, we can improve, we can set things straight and inshallah there is hope. There is hope. اللہ ہے اور یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ ہی اس کو دور کرے گا. We just need to hold fast to the rope of Allah. اللہ کو ہم پکڑ لیں, یہ سب مسئلے, یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے. یہ سارے زمانوں میں اس طرح کی چیزیں آئی ہیں, ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں. اب وہ جنرلی بات ہوتی ہے مسجدیں بند ہو گئیں, اپرچونیٹی کم ہوگی. نہیں, گھر کی مسجد بنائیں نا, گھر میں مسجد بنائیں.
ہم نے اپنے گھر میں ایک کمرے میں مسلے ڈالے تو چھوٹی بیٹی میری 5.5 سال کی وہ آگے کہنے لگی یہ گھر کی مسجد ہو گئی. کہنے لگی ابو اس طرح کرتے ہیں باہر نا پلرس پینٹ کر دیتے ہیں اوپر بڑا بڑا مسجد لکھ دیتے ہیں. تو آئی اسمائل اینڈ یو نو واٹ, تھوڑی دیر میں وہ پیپر لے کے پھر رہی تھی, وہ بڑی خوبصورت تھی, اس پر معراج ڈرا کی گئی اور بڑا بڑا اس پر مسجد لکھ کے اس کمرے کے دروازے پر لگا دیا. سو ناؤ دیٹ از دی آفیشیل مسجد آف دا ہاؤس, اور سارے بچے سارے گھر والے اس کے اندر آ کے عبادت کریں. تو الحمدللہ اسی مسلمان کے لیے تو ساری جگہ کنیکٹڈ ہے, وی آر کنیکٹڈ ود اللہ. دیکھیں یہ بلب چل رہا ہے تب تک چلتا رہے گا جب تک تار کنیکٹڈ رہے گی. وی نیڈ ٹو ری اسٹیبلش آور کنیکشن. اینڈ دیکھیے اگر کوئی حال آ گیا, کوئی بیماری آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی, تو مسلمان کو تو اس پر اجر ملتا ہے. قرآن کہتا ہے مسلمان کو اجر ملے گا. آپ کو کانٹا بھی چبھے گا تو گناہ معاف ہوئیں گے. اور یہ ایسی کوئی بیماری ہے نہیں جس کو آپ یو کی ناٹ فائٹ بیک, یو کی ناٹ ریکور فرام اٹ. اس میں تھوڑی احتیاطیں کرنی سر. تھینک یو ویری مچ. اوور ٹو خالد صاحب. خالد صاحب آپ کے حوالے سے میں یہی بات آگے بڑھاؤں گا, پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا اور ساتھ پھر اس کی اسٹریٹجی. ٹیسٹنگ ٹائمس میں آپ ماشاءاللہ بینکر بھی ہیں اور بینکنگ والے تو بالکل فرنٹ لائن ہیروز ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں ہمارے فرنٹ لائن ہیروز, کیونکہ بینکنگ میں ساری سسٹم جو ہے لوگوں کو روٹی پانی کا تو آپ چلا رہے ہوتے ہیں. اوور ٹو یو سر. دو چیزیں جس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. ایک تو بینکنگ کیونکہ لازمی سروسز میں آ گئی ہے اور لوگوں کو کیش دینا, لوگوں کی فائنینشیل نیڈس کو لک آفٹر کرنا ان کروشل ٹائمز میں بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. کھانا بہت اہم ہے, دوائی بہت اہم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیش کی اویلیبلٹی, جو لوگوں کی سیونگز ہیں, جو لوگوں کا پیسہ ہے, ان کو ضرورت کے وقت چاہیے. تو اس وقت انڈسٹری کو, بینکنگ کو اس وقت سامنے آنا ہے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, کاروبار کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, اسٹریس ٹائمز میں انڈسٹریز کو ہیلپ کرنا ہے. میں 3 میسیجز ہیں جو میرے پاس اس وقت ہیں اور میں ضرور دینا چاہتا ہوں. ایک تو بینکرز اس وقت بہت ہی ہارڈ ٹائمز میں کمیونٹی سروس کر رہے ہیں. بہت بڑی. ہم لوگ کیش ہینڈل کر رہے ہیں, ہم لوگوں سے کیش لے بھی رہے ہیں اور لوگوں کو کیش دے بھی رہے ہیں. ہمارا اسٹاف فرنٹ اینڈ پہ سینکڑوں لوگوں کو تنخواہیں دے رہا ہے, ہم پینشنز دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو اس وقت بچی کچی ٹریڈ ہے, جو تھوڑا بہت بزنس سروائیو کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم بجلی کے بل بھی کلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ آپ ہی میں سے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم آپ جیسے ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. سو جہاں ڈاکٹرز کا ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, ان کو ایک رسپیکٹ دے رہے ہیں, ان کو سلام کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر کھیل کے لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پولیس والے ہیں, اس طرح ہمارے آرمی والے ہیں, اس طرح ہمارے دوسرے شعبے جو اس وقت جتنے لازمی سروسز ہیں, واپڈا والے ہیں, یہ اس وقت اپنی جان پہ کھیل کے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. سو سب سے پہلے we should all respect them, we should all support them, and we should pay our regard to all those who are serving us in these hard times. And I wanted to tell this thing, State Bank نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. آج اسٹیٹ بینک نے آپ کو سپورٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو لے آف نہ کریں. اسٹیٹ بینک آپ کو فائنینس دے رہا ہے, اسٹیٹ بینک آپ کو فنڈنگ دے رہا ہے سال کے لیے, 1 سال کے لیے بہت سافٹ ٹرمز پہ فنڈنگ دے رہا ہے کہ جن بزنسز کو ضرورت ہے وہ پلیز لے آف نہ کریں, ہم سے فنڈ لے لیں اور اپنے ملازمین کو چلائیں. ٹھیک ہے, وچ نیور ہیپنڈ بفور. پھر اسٹیٹ بینک نے کیا کیا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو اور بڑی سپورٹ دی ہے. لوگوں کی پرنسپل ری پیمنٹس روک دی گئی ہیں کہ آپ صرف مارک اپ پے کرتے رہیں, ایٹ لیسٹ آپ اپنے آپ کو سروائیو کریں, پیسے کو بزنس کے لیے استعمال کریں, ہمیں نہ دیں. بینکس کہہ رہے ہیں پیسہ ہمیں نہ دیں, اپنے کاروبار کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے سمپل کہ آپ ہمیں نہ دیں, وہ ایک اسٹیپ اور آگے چلے گئے. بینکس آر اوپن فار ریسٹرکچرنگ. اگر کسی کی جنوئن ریکوائرمنٹ ہے, وہ پرنسپل نہیں دے سکتا, وہ مارک اپ بھی نہیں دے سکتا, ایون دین بینکس آر اوپن کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, پلیز آپ لوگ اپنے آپ کو سروائیو کریں, کیونکہ ہمیں ان حالات میں سروائیو کرنا ہے اور ہمیں اگلی جنریشن کو بتانا ہے کہ ہم نے اس پینڈیمک کو فائٹ آؤٹ کیا ہے, ہم نے فائٹ بیک کیا اور ہم جیتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آج ہم جو ہمارے بچے ہیں وہ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس چیلنج کو کیسے نبھڑ رہے ہیں, ہم کیسے اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں پلاننگ کیا ہے, میری پرسنل لائف کی پلاننگ کیا ہے, میری آرگنائزیشن کی پلاننگ کیا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنی ٹیمز کو کمانڈ کر رہے ہیں. کسی کے نیچے 2 آدمی ہیں, کسی کے 4 آدمی, کسی کے 10 آدمی, کوئی 100 آدمی کو کمانڈ کر رہے ہیں. میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کمیونیکیشن اسٹرانگ کریں, پرسنل ٹچ لائیں اپنے کمیونیکیشن میں, اپنے تعلق میں.
ان کے بچوں کے متعلق بات کریں, ان کے گھر والوں کے متعلق بات کریں, ان کی ایکسٹینڈڈ فیملیز کے اوپر بات کریں. یہاں حالات یہ ہیں, میرے ایک کولیگ نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں 7 دن پہلے ایک وزٹر آیا اور وہ اب کرونا پازیٹیو ہو گیا. کین یو امیجن, 7 دن پہلے ایک وزٹر نے اس فیملی کو وزٹ کیا. تو میں نے اسے کہا کہ یار پلیز اگر تم اس چیز کو سمجھو تو اپنے آپ کو گیٹ یور سیلف چیک. کیوں بلا؟ کیونکہ جتنا ہم پریکاشنری میئرز اچھے لے لیں گے ہم اپنے آپ کو سیف کر لیں گے. پھر میں نے اس کو ریکمینڈ کیا کہ میں تمہیں 15 دن کی چھٹی دے رہا ہوں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لو, اپنے بچوں سے بھی اپنی فیملی سے بھی آئسولیٹ کر لو, کیونکہ کم سے کم ایکسپوجر لیں اور اپنی ٹیمز کے ساتھ اتنا انٹریکشن اسٹرانگ کریں. واٹس ایپ گروپ بنا لیں اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ, واٹس ایپ ان کے ساتھ چیٹ کریں, لیٹ چیٹ کر لیں, 5 بجے 6 بجے 8 بجے صبح 8 بجے ان سے پوچھ لیں, خیریت دریافت کریں. چیلنجنگ ٹائمس کال فار چیلنجنگ اسٹیپس. تو آپ کو ایک اسٹیپ آگے جانا ہے اپنے ریلیشن شپ پہ, ایک اسٹیپ آگے جانا. دوسری بات یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں, یہ تیسری بات کہ اپنے ریلیشن شپس کا خیال رکھیں, اپنے دوستوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, ان کو کال کریں, ان سے ان کی خیریت دریافت کریں اور ان سے پوچھیں انہیں کچھ چاہیے تو نہیں. ہو سکتا ہے آپ زیادہ نہ کر سکتے ہو, تھوڑا سا کر سکتے ہو اور اس کے لیے وہ تھوڑا بہت زیادہ ہو. تو دس از ہائی ٹائم کہ ہم اپنے دوستوں میں, اپنے محلے والوں میں, اپنے رشتہ داروں میں ہم ان سے پوچھیں, ان کی خیریت دریافت کریں اور اپنے آپ کو والنٹیئر کریں جو ہم کر سکتے ہیں. جتنی ہم میں سکت ہے وی شوڈ کم فارورڈ اور ہم اس وقت لوگوں کا خیال کریں. لاسٹ اسٹیپ میرا, دیکھیں ان ٹائمز میں جب چیلنج اور جب ہم ایک ایسی چیز چل رہے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, ہم ایک ایسی چیز چل رہے ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اور یہ بہت مشکل ہے ایسی چیز سے لڑنا. لیکن 2 چیزوں کی بہت ضرورت ہے. ایک تو ہمیں انوویٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے پروسیسز کو, ہمیں اپنے بزنس کی ٹیکنیکس کو, ہمیں اپنی ہر چیز کو پیراڈائم شفٹ ہے, ٹوٹل چینج کرنا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے, جس طرح ہم بینکنگ شفٹ ہو رہی ہے موبائل بینکنگ پہ, تو ہمیں ہر چیز کو چینج کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک, ہمیں اپنا کانفیڈنس مینٹین کرنا ہے, وی کین فائٹ, وی ول فائٹ اینڈ وی ول فائٹ بیک. اور دوسرا ہمیں اپنا فیتھ مینٹین کرنا ہے, ہمیں اپنا ہر صورت فیتھ مینٹین کرنا ہے. اللہ جو ہے مسجدوں میں تو ہے, اللہ اندر بھی ہے, تو مجھے اپنے رب سے ملنے کے لیے مسجدوں میں جانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اپنے رب کو میں اس وقت مل سکتا ہوں, میں اپنے رب سے کسی وقت بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. تو میرے خیال میں یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوں. واہ, یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اپنے رب کو ٹائم دیں. فیملی کو ٹائم دے رہا ہوں, اپنے پیرنٹس کو ٹائم دے رہا ہوں. یہ ہائی ٹائم ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ بات چیت کروں, علیحدگی میں, تنہائی میں, اور ہم سب کو اجتماعی معافی بھی مانگنی چاہیے, مدد بھی مانگنی چاہیے. جزاک اللہ. خالد صاحب, اپنا اوور ٹو کامران صاحب, اگین بیک ٹو یو سر ان دا سیکنڈ پارٹ آف دا سیشن. کہ اب ذرا یہ بتائیے, اللہ تعالیٰ کا جو ہماری کنیکشن ہے, یہ سب چیزیں تو ہم مثال لے کے چلی, اور آج کی گفتگو میں ہم ویسے بھی نان ٹیکنیکل اور نان اپنا میڈیکل پوائنٹ کو ٹچ نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈاکٹرز کا ایریا ہے. آپ یہ بتائیے کامران صاحب کہ اس چیلنجنگ ٹائمس میں وہ کون سی کور کمپیٹنسیز ہیں جو آج یا فیوچر میں کام آنی ہے؟ اگر ہمارے پاس یہ ٹائم تھوڑا سا اسپیس ٹائم ہے, ہم ان قابلیتوں کو, ان کمپیٹنسیز کو ڈیولپ کریں کہ اگر ہمارے پاس جیسے ایک بندہ ہے, جیسے خود ہی ہم سب کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں انوویشن کی طرف جانا ہے, اب ہمیں اڈیپٹیبلٹی پہ جانا ہے, وہ کون سی ہیبٹس ہیں, وہ کون سی اسکلز ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے ہیں؟ آج ہم آرام سے بیٹھ کے سیکھ لیں گے تو ہم اس طوفان سے نکل جائیں گے. جیسے مشکل میں تو طوفان آتا ہے, تو اگر ہمیں سوئمنگ نہیں آتی تو اٹ از اے ڈینجرس پوائنٹ. اگر ہمیں سوئمنگ ایز اے اسکل آتا ہے تو مائٹ بھی ہم بچ جائیں اس طوفان سے. اوور ٹو یو سر. میرے خیال میں اس کے ہم 2 پارٹ کر لیتے ہیں, ایک پرسنل اور ایک پروفیشنل. یس. تو پہلے پروفیشنل آئی ول ایکسپلین, کیونکہ انڈسٹری کی بات ہو گئی تو یس. پروفیشنل میں سب سے پہلے ہمیں کولیبریشن پہ فوکس کرنا چاہیے. کولیبریشن میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے. آئی ورک مور دین 10 years in Pakistan and more than 8 years abroad, تو مجھے کلچر کا آئیڈیا ہے. ریسنٹلی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں تو سنوفی فرینچ کمپنی ہے اور GSK از اے برٹش کمپنی. انہوں نے یہ نہیں سوچا میں اپنی ویکسین بناؤں پھر ہم ایک ارننگ کریں گے. وہ پیٹنٹ ہوتا ہے 20 years کے لیے, اینڈ دے کین ارن فار 20 years. انہوں نے کہا ہم ریسورسز کو سیو کرتے ہیں, اگر ہم ہیومینٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 50% فنڈ کرو, 50% ہم کرتے ہیں, ہم R&D میں کولیبریٹ کرتے ہیں, ہم کورونا کی ویکسین مل کے بناتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں
एज ए बिजनेस भी कोलैबोरेशन का सोचना चाहिए, वो चाहे शिपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन हो, वो कोई प्रोडक्शन की कोलैबोरेशन हो, वो R&D में कोलैबोरेशन हो, वो रेगुलेटरी में कोलैबोरेशन हो, वो मार्केटिंग एंड सेल्स में कोलैबोरेशन हो. अगर एक मेडिकल रैप डॉक्टर के पास जाता है, क्या एक किसी स्मॉल कंपनी का भी जा सकता है? मे बी दे हैव सर्वाइवल, उसी प्रोडक्ट का वो भी एक्सप्लेन कर दे. सो कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा प्रोफेशनल में मैं कहूँगा आप न्यू मार्केट को देखें, एक्सपोर्ट पे फोकस करें. जो लोकल बिजनेस हैं, अगर उन्होंने पहले देखा मैं एक कंट्री में जा रहा हूँ तो क्या आप दूसरे में जा सकते हैं? पहले अभी हम देखिए कि पोटेंशियल किन चीज़ों का है. जैसे आपने कहा फ्यूचर हाइजीन का आना है. आप ओके, अगर ये पेंडेमिक को ये सिचुएशन ओवर भी हो जाएगी तो जो हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सालों तक चलेगा. मतलब ये कह रहे थे कि एवरी बिजनेस नाउ इन फ्यूचर विल हेल्थ बिजनेस, Yes. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Yes. चाहे वो टेक्नोलॉजी के ही एप्लीकेशन हेल्थ के रिलेटेड हो, एवरी बिजनेस इज गोइंग टू बी द हेल्थ बिजनेस. सो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. डिसइंफेक्टेंट को अगर आप देखें, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. पहले पाकिस्तान में उसको बैन कर दिया था. ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने देखा पाकिस्तान में सरप्लस डिसइंफेक्टेंट हो गया और बाहर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. एंड नाउ दे परमिटेड दैट यू कैन एक्सपोर्ट डिसइंफेक्टेंट. और पर्सनल लेवल पे अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे पहले अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करें. रीडिंग हैबिट. पहले हम ऑफिस में इतने बिजी होते थे, हम 8:30 जाते हैं, 5:30-6 बजे का ओवर स्टे भी करना पड़ता है, प्रोजेक्ट होता है, वीकेंड पे फैमिली के साथ बिजी होते हैं. पहले हम बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, अब हम उनको पढ़ाने के साथ खुद भी सीख सकते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं. और उनको पढ़ाने के लिए हमें खुद भी पढ़ना पड़ेगा. जब हमारी रीडिंग हैबिट बेहतर होगी ना, तो फिर आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट हर तरह की रीडिंग कर लेंगे. आप अपना एक टारगेट बनाएं कि वीकली मैंने एक बुक पढ़नी है या एक बुक को 2 वीक्स में पढ़ना है. अगर फ्यू पेजेस भी आप पढ़ते हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से लोग जो है उनकी रीडिंग हैबिट नहीं होती, तो रीडिंग से आपने कौन सी किताब पढ़ी कामरान इस सारे क्वारंटाइन और सारे पिछले एक महीने में? मैंने अभी जो है बिजनेस एक्सीलेंस के डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे. जो मैंने आर्टिकल लिखना था उसमें मैंने 20 रिसर्च पेपर पढ़े थे. जैसे मालकम बालेज अवार्ड है, तो जो फेडेक्स है इसने किस तरह से ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था. अभी आप देखें TCS है या DHL है, आप पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं, बट फेडेक्स वाज द फर्स्ट कंपनी इन US जिन्होंने ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था कि पहले पार्सल जाता था तो कस्टमर को पता ही नहीं होता था कि कहाँ पहुँचा है. अब हर कस्टमर को पता होता है मोबाइल के ऊपर, ऐप के ऊपर कि मेरा पार्सल कहाँ है, और जैसे ही रिसीव होता है हमें मैसेज भी आ जाता है. ये वैसे एक ये बन सकती है ऐसी एप्लीकेशन कि बीवियों को भी पता हो तो मेरा हस्बैंड इस वक्त किधर है. जी, आप ये बन गई है ऐसी, बन गई है. अगर आप अपने मोबाइल की EMI ये बन गई है जी तो शेयर कर दें EMI तो ऐप से वो ट्रेस कर सकती है. लेकिन वो भी ये भी होगा ना कि वो आप बड़े बड़े बढ़ जाएंगे तो आई थिंक गुड आइडिया. इंपॉर्टेंट एंड बॉन्डिंग विद फैमिली ऑन पर्सनल लेवल. एनी की लर्निंग जो आपने 3 लर्निंग्स बताएं, जो आपने कंटेंट पढ़ा, जो एक्सीलेंस के ऊपर आपने आर्टिकल्स पढ़े, कोई 2-3 वहाँ के हाई पॉइंट्स बताएं कि जिससे वी कैन लर्न. देखिए, 2 तरह की इंपॉर्टेंट लर्निंग है. एक है सीनियर मैनेजमेंट के लिए, एक है जूनियर मैनेजमेंट. जी प्लीज. सीनियर मैनेजमेंट के लिए ये है कि लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीडरशिप मींस पीपल शुड बी अट्रैक्टेड टू डू वर्क फॉर यू. आपको कहना ना पड़े, आपने एक दफ़ा कहा है दे शुड वर्क फॉर यू हैप्पीली. उसके लिए आप उनके साथ एम्पैथी रखते हैं, गुड रिलेशनशिप रखते हैं, पर्सनल रखते हैं, प्रोफेशनल रखते हैं, उनके फ्यूचर का सोचते हैं, सो पीपल कैन बी रिटेन्ड. तो लीडरशिप शुड बी ऑटोमेटिकली वर्किंग बाय फोर्स. वेरी गुड. और अगर मैं जूनियर स्टाफ के लिए कहूँ तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो डिसीजन मेकिंग को सीखें, अपने स्टाफ की पीपल इन्वॉल्वमेंट को देखें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देखें. कस्टमर ये नहीं है कि कस्टमर आउटसाइड कंपनी है. अगर मैंने आपके लिए काम करना, यू आल्सो कस्टमर फॉर मी. और अगर मैंने जो आपको काम करके दिया है वो आपको दोबारा करना पड़ता है, तो यू आर कस्टमर, यू आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर मी. सो इंटरनल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का जब हम सोचना शुरू कर देंगे तो हमारी जो वर्किंग है उसमें क्वालिटी भी आएगी और स्पीड भी आएगी. क्वालिटी एंड स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी गुड. ये नहीं है कि आप एक काम करें और 2 हफ्ते लगा दें, और ये नहीं है कि वो काम आपने जल्दी तो कर लिया लेकिन जो आपका सीनियर है या जो आपका कस्टमर है उसको दोबारा करना पड़ेगा. सो आई थिंक दीज. थैंक यू, जबरदस्त पॉइंट्स. ओवर टू मीर साहब. सर यही क्वेश्चन आपका कि फ्यूचर ऑफ स्किल्स कौन से होंगे जो आज के आप समझते हैं, अपार्ट फ्रॉम हैविंग फेथ इन अल्लाह अलमाइटी. लेकिन अल्लाह ही कहता है ना जी कि जब तवक्कल का यही है ना कि जब आपके पास ऊँट है तो उसको भी बांध दो खूंटी के साथ. तो आपके पास वो क्या अल्लाह ताला सुब्हाना ताला के यकीन के साथ साथ आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए
جو کہ جاب لیسنس اور یہ جو ہیلپ لیسنس کی فیلنگ آ رہی ہے اس کو اوور کم کرنے میں ہیلپ کرے. اوور ٹو یو سر. دیکھیے سر, اس میں آئی فیل ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز از ٹائم مینجمنٹ. ایچ انڈیویژول ہیز ٹو مینیج ہز ٹائم. ویری گڈ. اب اس ٹائم کے اندر اس کو بہتر استعمال کرنا. اب جس طرح کامران صاحب نے بہت ساری باتیں بتائیں, الحمدللہ یہ باتیں چل رہی ہیں, میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں, لاٹ آف پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, گڈ. بٹ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, یہ کرنی کیسے ہے کہ میں اپنے وقت کو صحیح استعمال کروں اور اس میں اس کو زیادہ پروڈکٹیولی یوز کیا جائے. اور وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں لیزینس, یہ لاک ڈاؤن سے کیا ہوا کہ پیپل آر بیکم اریٹیٹ ہو رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس کے ساتھ دیر از سم تھنگ ریکوائرڈ along with this. You've got to do physical exercise. Very good. You see, if you do not have physical exercise, ایک بندہ جو گھر سے روز جاتا تھا, باہر جاتا تھا, واپس آتا تھا, تو there was some certain amount of exposure, exercise or whatever going on. اب وہ گھر کے اندر ہی ہے. اب this is going to create difficulties, اس کے ہارمونس میں ڈفرینسز آئیں گے. ایک بچہ ہے جو اسکول جاتا تھا, اب نہیں جا رہا اسکول, وہ his efficiency levels have gone down. اب آپ نے اس کو کریٹیولی اسٹریچنگ پر, ایکسرسائز پر لے کے آنا ہے کہ جی ہیومن مائنڈ اینڈ ہیومن برین مسٹ فنکشن اینڈ مسٹ فنکشن کریکٹلی. اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز دینی پڑے گی. اور تیسری چیز اس کے ساتھ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ڈائٹ بھی آ جاتی ہے. دیکھیں اب دونوں چیزیں ہیں ایک جگہ پر, جہاں پر کم کھانے کو ہے یا کھانے کو مل نہیں رہا. ایک ایسے بھی ہیلتھ والے لوگ ہیں جہاں پر کھانے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, بچے کھانے کی طرف بھی لگے ہوئے ہیں. اب یہ دیٹ ہیز ٹو بی کنٹرولڈ. دیکھیں یہ ڈسپلن میں آتا ہے کہ وی لرن ٹو ڈسپلنائز آور سیلف. جی وہ ریگولیٹ ٹائم میں ریگولیٹ کریں گے نا. اور اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت آف کورس جا چکی ہے, دیٹ از آور سلیپ مینجمنٹ. وہ بڑا ڈسٹربڈ ہے بہت. اب دیکھیں رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا, دن کو جاگنے کے لیے بنایا. اب اگر ساری سوسائٹی رات کو جاگتی رہے گی اور دن کو سوتی رہے گی, تو آپ جب یہ ایونچولی چیزیں کھلیں گی, باہر جائیں گے, تو یہ تو اسٹارٹ نہیں ہو سکے. اتنا ڈسٹرب ہو چکے ہیں, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو فنکشن. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ رات کو ہم رات بنائیں. اور رات کی ڈیفینیشن میں بھی سب کچھ ایکسپیرینس میں دیکھتا ہوں تو ہمیں ساری گائیڈ لائن قرآن حدیث سے ملتی ہے, صحابہ کی زندگی سے پریکٹیکلی ملتی ہے. رات کو کچھ تھا ہی نہیں, عشاء کی نماز کے بعد سونا تھا, فالتو بات ہی نہیں تھی. اور پھر دیکھیں سورہ مزمل میں آتا ہے کہ رات کی ڈیفینیشن بھی ہے, رات کیسے گزارنی چاہیے. آدھی رات, ایک تہائی رات, کچھ زیادہ یا کچھ کم, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, توبہ استغفار کرو. اب اور دن میں لوگوں میں محنت کرو, لوگوں کو اللہ سے جوڑو. اب اگر ڈیفینیشن میں ہم اتنے لوگ سوچ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اگر ہم اپنا دیکھیں کیا میری راتیں ویسی ہیں جیسی اللہ چاہتا ہے. بزنس اینڈ ایوری تھنگ ول کم لیٹر آن. اب صحابہ جو تھے they were great business people. عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی رضی اللہ, بڑے بڑے ڈائنامک بزنسز انہوں نے ہینڈل کیے. اب وہ کس طرح تھا, پائٹی کے ساتھ تھا, وہ آنیسٹی کے ساتھ تھا, وہ پیشنس پریزرویشن کے ساتھ تھا, اچھے اخلاق کے ساتھ تھا. سچ میں نجات ہے, جھوٹ میں ہلاک ہے. اب وہ آنیسٹی, انٹیگریٹی ہمارے بزنسز میں آنے کی ضرورت ہے. وہ ایمپتھی کی بات کامران صاحب سیڈ ویری ویل. ہمارے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں ایمپتھی کا ایسپیکٹ بڑا لو ہے. اب ہم کسٹمر سروسز کے لوگ ہیں, ہمیں بہت ایمپتھی کی ٹریننگس کرنی پڑتی ہیں. اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی مائی سیلف لرنڈ کہ ایمپتھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جب ہم ایک گلاس کے اندر گھوٹ کے کسی کو پلا دیں. یہ تو بار بار بات کرنی پڑتی ہے. انفیکٹ ہماری ٹیمز ایمپتھی کی اتنی ٹریننگ کرتی ہیں, پھر بھی ایمپتھی کی کیونکہ شروع سے ہی معاشرے میں ٹریننگ نہیں ہے. اب اس میں آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں نا, کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے, مہمان آیا, بچوں کو بھوکا سلا دیا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا. اور جب اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے قرآن اتار دیا تعریف میں. You see, that is the beauty. That is the beauty. اب اگر ہم ایز بزنسز, اگر ہماری ایمپتھی کے ساتھ ہم کلائنٹ نیڈس کو دیکھیں. اب میں اپنی ٹیسٹنگ کی بات کرتا ہوں, وی آر ناٹ جسٹ گیونگ اے رپورٹ, وی آر لوکنگ ایٹ ہز نیڈس. اس کو کیا ضرورت ہے, ہم اس کی ضرورت پوری بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہمیں وہ ضرورتیں پوری کرنی ہے. یہ ہمارے پورے معاشرے کو چینج لانا ہے
اور پازیٹیو چینج لے کے آنا ہے جس سے بڑی خیریں آئیں گی انشاءاللہ. آئی ایم ویری پازیٹیو. تھینک یو. نو ہم آگے اپنا خالد صاحب آپ کا کی طرف سے یہی کوشچن ہے کہ یہ جو کمپٹنس ہے جیسے انہوں نے بتایا ٹائم مینجمنٹ, سلیپ مینجمنٹ, ہیبٹس, اپنے آپ کو ڈائٹ, ایکسرسائز, یہ اپنے آپ کو اگر آپ فٹ رکھیں گے تو آپ چیزیں اگلے آنے والے چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں. سر آپ کا کیا ہے جیسا کچھ چیزیں میرے خیال میں اس چیلنجنگ انوائرمنٹ کے اندر کچھ چیزیں میرے خیال میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں ڈیفینیٹلی. مطلب اس میں اس کو زیادہ پرسنل ہائیجین یس تو مطلب اگر نہ بھی ہو, اگر یہ حالات نہ بھی ہوں تو ہمیں اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے. بٹ میرے خیال میں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیئر کی, ہمیں کیئر کرنی ہے, ہمیں اپنے آس پاس لوگوں کی کیئر کرنی ہے. وہ لوگ جو اوور لک ہو رہے, وہ لوگ جن کو کیئر کی ضرورت ہے, چاہے وہ میرے دوستوں میں ہیں, چاہے وہ میرے نوکروں میں ہیں, چاہے وہ میرے کولیگس کے اندر ہیں, چاہے وہ میرے سبارڈینیٹس کے اندر ہیں. تو ایک تو کیئر کا ایلیمنٹ ہمیں انہانس کرنا ہے, ہمیں بہت زیادہ بڑھانا ہے, ہمیں اس میسیج کو بہت زیادہ بڑھانا ہے کہ ہمیں لوگوں کی کیئر کرنی ہے. دوسری جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہوپ ہے. دیکھیں اسٹریس بہت زیادہ ہے, نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے اور ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. تو ہمیں ہوپ کی بات کرنی ہے, ہمیں ریوائول کی بات کرنی ہے اور ہمیں گیٹ بیک ٹو لائف, ہمیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس آنا ہے. تو ہمیں اس میسیج کو اتنا عام کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ بات بتانا ہے کہ یہ سب کچھ بہت ہی ٹیمپریری ہے, بہت ہی ٹیمپریری ہے اور بہت جلد ہم انشاءاللہ وی ول بیک ٹو لائف. تو ہوپ کا میسیج پاس آن کرنا ہے, کیئر کا میسیج پاس آن کرنا ہے, اور لاسٹ تھنگ فیتھ کا میسیج پاس آن کرنا ہے. ڈٹے رہیں اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے لڑیں, اور اتنا لڑیں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ آدمی کیئر بھی کر رہا ہے, پازیٹیو میسیج بھی دے رہا ہے اور یہ اپنے فیتھ کے ساتھ لڑ رہا ہے. جو ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اور جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے. بٹ ہمیں ایک اچھا ڈسپلن, ایک اچھا فیتھ اور ایک اچھے کانفیڈنس کا مظاہرہ کرنا ہے. سر آپ کا میسیج جسٹ کلوزنگ ورڈس. پازیٹیو, اسٹے پازیٹیو. سر پازیٹیو نیگیٹو ہو گیا آج کل راجے سب چیزیں الٹی ہوئی پڑی ہیں, جو نیگیٹو پازیٹیو ہو گیا اور جو جس کو پازیٹیو ہے اس کو تو لوگ کہتے ہیں ہر سنگ شخص نے ہاتھوں میں سنگ اٹھا رکھا ہے, یعنی کہ لوگ ڈرتے ہیں اس کو نکالو ادھر سے. پازیٹیو والے سے تو ویسے سیل ہو جاتا ہے, اس کے گھر سیل ہو جاتا ہے. اس کو سم اپ کریں, کوئی اور جملہ بول دیں سر. اللہ سے تعلق بنا, اللہ سے تعلق بنا لیں, سب کچھ صحیح ہو جائے. سر I think after every night there is a day. تو یہ جتنا بھی ڈارک پیریڈ ہے الٹیمیٹلی یہ انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. اسپینش فلو کا بھی ہم دیکھیں تو 100 years بیک سچویشن تھی, اٹ واز اے بگر پینڈیمک بٹ اٹ ریکورڈ. تو وی شوڈ بی آپٹیمسٹک اینڈ ہوپ فلی ود ان اے فیو ویکس وی ہیو اے گڈ نیوز. USA نے بھی کہا ہے کہ فرام مے دے ول اوپن دا اکانمیز, باقی اکانمیز بھی اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں. سعودی عربیہ نے بھی اسی طرح اکانمی اوپن کرنے کی انڈیکیشن دی ہے. ایون انہوں نے جیسے پاکستان نے اناؤنس کیا ہے اسٹاف کے لیے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر سیلری میں کوئی ڈفرینس ہوگا دے ول پے. بحرین ول پے دا فل سیلری, UAE ول آلسو سپورٹ سیلریز آف پرائیویٹ. سو پازیٹیوٹی از کمنگ. سو ہوپ فلی فرام مے وی ہیو اے گڈ نیوز. اکانمی ول بی اوپن ان آل اوور دا ورلڈ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ کامران صاحب, حمید صاحب, خالد صاحب, نازیہ, ثاقب فار آرگنائزنگ اینڈ ویلکم شفاق ہماری جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اب اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت بات میں, اس ساری سچویشن کو. میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ایک ٹیچر نے ایک نازیہ میں ایک کہانی سنائی کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. وہ کہانی یہ تھی کہ ایک بادشاہ سلامت ہوتے ہیں پرانے وقتوں میں, وہ اپنے وزیر سے کچھ خفا ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس نے کوئی غلط کام کیا, تو وہ جو کہ بیس صحیح نہیں ہوتا, لیکن اس کو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سزا یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز کا نام بتاؤ جس کو میں دیکھوں تو ہنس پڑوں اور اسی چیز کو دوبارہ دیکھوں تو میں رو پڑوں. تو ایسی چیز ہونی چاہیے, مطلب اور کل کا تک کا ٹائم ہے. اگر تم مجھے ایسی چیز کا نام بتا دو جس کو میں دیکھوں تو ہنس پڑوں اور جب دوبارہ دیکھوں تو رو پڑوں, تو اگر تم نے اس کا جواب صحیح بتا دیا تو تمہاری بچت ہے, ورنہ تمہاری کل گردن اڑا دی جائے. وہ بڑا ڈرا وزیر گھر آتا ہے اور گھر آ کے بہت پریشان, تو اس کی بیٹی پوچھتی ہے
क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बचपन में कहानियाँ पढ़ी थी कि वजीर की बेटी बड़ी इंटेलिजेंट होती है, ठीक है ना, विस्डम जैसे वजीर होते थे जो होते ना वो विस्डम को रिप्रेजेंट करते थे, तो वो ना वो बादशाह की जो बेटी होती है ना वजीर की बेटी को कहती वाले साहब को कहती बाबा क्या आप इतना स्ट्रेस में क्यों हैं, क्या हुआ मसला क्या, कहता बेटा बस दिन की और मौत है या नहीं है, जो आजकल जो सिचुएशन चल रही है पता नहीं कोरोना ने हमें तो नहीं खाया ना। तो वो ना आगे से कहती बाबा बताएं तो सही मसला, कहते जी ये मसला है कि बादशाह सलामत ने सवाल पूछा है, बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि अगर मैं किसी ऐसी चीज़ का नाम बताऊं कि जिसको देखूं तो हंस पड़ूं और दोबारा देखूं तो रो पड़ूं, तो इसका कहती बाबा ये तो बड़ा आसान है, मसला ही कोई नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। कहते बेटा ये मुझे तो कैसे कहती मैं आपको कर देती हूँ, कोई टेंशन न लें, कल आप बादशाह सलाम के पास जाए, मुझे साथ लेके जाए। कहती ठीक हो गया। तो जब क्या होता है कि उसके बाद जब बादशाह सलामत के पास जाती हैं तो बेटी भी साथ होती है, वालद को कहती है बाबा ये बस उंगली में नहीं अंगूठी पहन लें छोटी सी, ठीक है जी। तो जब बादशाह सलामत पूछे तो बादशाह सलामत को आगे हाथ कर दीजिएगा अंगूठी की तरफ, कहता ये क्या होगा, कहता नहीं मेरी तो जिंदगी भी बनी हुई है, मैं कैसे बचूंगा, तो कोई बात नहीं आप मेरी बात मान लें, टेंशन ना लें। बादशाह सलामत के पास जाते हैं, हाथ कांप रहे होते हैं वजीर के, तो कहता बताओ भाई तो मैं सवाल पूछा था कि अब क्या इसका जवाब है, तो उसने कहा जी बादशाह सलामत मेरे हाथ की तरफ देखिए, हाथ पे वो अंगूठी होती है, अंगूठी के ऊपर एक लाइन लिखी होती है कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। बादशाह सलामत कहते ये क्या, कहती आप हंस रहे थे आप पढ़ें कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, जब आप देखेंगे ये हंस रहे हैं कि वक्त भी गुजर ही जाएगा, इसका मतलब है दोबारा देखेंगे तो ये धोखा टाइम होगा, ये वक्त भी चाहे हंसी का वक्त हो खुशी का वक्त हो, तो ये वक्त भी जब आप हंस रहे हो तो देखेंगे ये भी गुजर जाएगा, ये भी टेम्परेरी है, और जब रो रहे हो तो फिर दोबारा देखें उस अंगूठी को कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम इस टेस्टिंग टाइम से गुजर जाएंगे। ये अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद यकीन की जो दौलत है वो हमें अपने साथ रखनी है, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। मेरा ख्याल इटली वालों को स्पेन वालों को पाकिस्तानियों से सीखना चाहिए, अमेरिकन को, कि जितने हमारे यकीन स्ट्रॉन्ग है किसी का यकीन स्ट्रॉन्ग नहीं है। विद दीज वर्ड्स बहुत शुक्रिया इन सब का, कामरान आपका शुक्रिया, अमीर साहब, खालिद साहब और नाजिया सबका शुक्रिया। और ये हमारा CEO टुडे TV या मैनेजमेंट हाउस या CEO क्लब इजाज़ साहब के पेज पे आके इसकी नेक्स्ट इसका जो फाइनल वर्जन है वो भी देख लीजिएगा। और ये डेली अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी पसंद आती है जो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसका हिस्सा बने। ये वक्त भी गुजर ही जाएगा और इसका नाम हमने थीम का रखा हुआ है कि लाइफ गोज ऑन। थैंक यू वेरी मच।